اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج ایک نئی پٹیشن دائر کی ہے القادر کے حوالے سے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم نے کل پٹیشن فائل کی تھی تو کیس ہمارا نہیں لگ رہا تھا. آج ہم نے جا کر ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب کو، انہوں نے فکس کر دی ہے. اب انشاءاللہ یہ منڈے کو کیس لگ جائے گا. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. اصل بات اس کیس میں یہ ہے کہ تفتیشی افسر نے جرا کے درمیان اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ اسی کیس کے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کہیں یا 190 ملین کا کیس کہیں، اس کے اوپر ایک تفتیش کی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ کیس ڈراپ کر دیا تھا اور اس کو ختم کر دیا تھا 2020 میں. تو اس حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی جج صاحب کو کہ جی آپ یہ ریکارڈ طلب کر لیں. تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط آرڈر کیا اس نے. اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہا ہے، چلا رہا ہے کیس کو. اس حوالے سے ہم نے اسٹے اپلیکیشن بھی فائل کی ہے اور ساتھ کچھ مین کیس بھی فائل کیا ہے کہ جناب وہ ریکارڈ طلبی کی جائے. اس حوالے سے کیس ہمارا فکس نہیں ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب ہو گیا ہے. منڈے کو کیس لگے گا. سر کل نواز شریف صاحب نے آدھے گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، آپ لوگ بھی بیچارے تھے لیکن پھر ساری میڈیا نے وہیں اسی کو کوریج دینا مناسب سمجھا. کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کے دور میں تو 10-10 روپے کی جو ہے وہ چینی کلو میں مل رہی تھی اور چیزیں سستی تھی، اور یہ تو مہنگائی تو عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی اور عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں مہنگائی. نواز شریف ڈفر ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آج کس کا زمانہ ہے؟ مریم نواز کیا لگتی ہے؟ کیا یہ ایتھوپیا سے آئی ہے یا یہ پیپلز پارٹی کی امیدوار ہے؟ چیف منسٹر ہے، گو کہ یہ چیف منسٹر ہے کیونکہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں ان کی حکومت آئی ہے. شہباز شریف کس کی حکومت ہے؟ کیا یہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے؟ کیا یہ ایم کیو ایم کی پرائم منسٹر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ کم وقت ہو کہ جو تباہی آپ نے اس 2-3 سال میں کی ہے 2022 سے لے کر آج تک، آپ نے ملک میں عام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے. مہنگائی سے بجلی گیس کی اتنی تباہی آپ نے مچا دی ہے کہ لوگ کھانے کو بھول گئے ہیں. کرائے سے زیادہ آپ نے بجلی کے بل ڈال دیے ہیں. تو یہ عام آدمی کو آپ نے آئی ٹی کے سسٹم سے فارغ کر دیا ہے. 25 لاکھ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے جو آپ نے اس نیٹ کے سسٹم کو سلو کر دیا ہے فائر وال کے چکر میں. اور ان کو اس ڈفر کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھائی اس ملک کو تباہی کے دہانے میں پہنچانے میں ان کا مرکزی کردار ہے. آئی پی پی سے معاہدے کس نے کیے؟ پیپلز پارٹی اور انہوں نے. آج جس انجام کو پہنچے ہم کس کی وجہ سے پہنچے؟ انہوں نے ڈیم کیوں نہیں بننے دیے؟ ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ تو یہ ساری خرابی کے یہ بنیادی ذمہ دار ہیں. لیکن یہ اپنی باتیں پرانے مجھے کیوں نکالا؟ بھائی آپ نے اس ملک میں جس طرح کی کرپشن کا سٹارٹ کیا، آج بھی ایون فی ڈپارٹمنٹ بتا دے کس کا ہے مجھے بتائیں. آج جس طرح فراڈ کر کے ڈکیتی کے ذریعے آپ یاسمین راشد سے جیتے ہو، کس طرح آپ جیتے ہو؟ حالانکہ آپ پتہ نہیں 70,000 کتنے ووٹوں سے ہارے ہوئے ہو. بٹ ان کی لیٹسٹ آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لو. سر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ چینج کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کا بندہ تھا، تنہائی میں عمران خان صاحب سے ملنے جاتا تھا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں. وہاں ایجنسیز کا کنٹرول ہے. مجھے بتا دیں اکرم کو کس نے اغوا کیا ہے؟ گرفتاری تو ہے نہیں، اس کو تو اغوا کر کے لے گئے ہیں. یہ پورا میڈیا چلا رہا ہے کہ اس کو جی ایجنسیوں نے زیر حراست لے لیا. بھائی ایجنسیوں کا کیا کام ہے؟ میں تو پہلے پٹیشن فائل کر چکا ہوں کہ ایجنسیوں کا رول وہاں ہے، وہی وہاں بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ جو سپرنٹینڈنٹ یا جیل سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے ان کا اختیار ہے وہاں کہ قانون کے مطابق وہ جو فیسلٹیز ہیں وہ عمران خان کو دیں. وہ بھی نہیں دے رہے، وہ دینے نہیں دے رہے. ہماری ملاقاتیں نہیں کرنے دی جاتی، ہمیں اندر نہیں جانے دیا جاتا، ہم وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا جاتا. وہ سارا کنٹرول آلریڈی ایجنسیز کا ہے وہاں، اور وہ غلط ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہم کنٹمپٹ پٹیشن بھی فائل کر رہا ہوں. خواجہ صاحب نے خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 مہینوں میں یہ حکومت جانے میں. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب نے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں اور اپنی دل تشفی کر رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھ. کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو چوٹ کی داڑھی میں تنکا ہے. وہ خود کہتا رہا ہے کہ جناب وہ ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے. اس کو کہیں کہ تو اپنے فارم 45 لے آ، تو قسم اٹھا لے، قرآن اٹھا لے کہ تو جیتا ہوا ہے. وہ جھوٹا آدمی ہے. جھوٹے آدمی کی کیا ہم بات کریں گے؟ اس کی حیثیت سر اسی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو ہے وہ ریمارکس دیے تھے اور کل آپ لوگوں نے اس پر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں وہ سابقہ ادوار میں جو ہے وہ وام کے لے کر لوٹے گئے، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے. تو اس وجہ سے سر کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے کل پٹیشن وغیرہ بھی دائر کی لیکن درخواستیں نہیں لی گئی آپ لوگوں کی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک پینڈنگ کیسز کو جو نیچے ایک کورٹ میں پینڈنگ ہے، آپ اس میں آبزرویشن دے رہے ہو کسی اور کیس میں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہو.
تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہے. اگر آپ واقعی آپ کرپشن کے خلاف ہیں تو جج صاحب آپ کو پھر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے گندم اسکینڈل کا, آپ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے آپ کو دبئی لیکس کا, آپ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ ملک سے باہر لے کے لوٹ کے لے گئے ہیں. آپ ایک پینڈنگ کیس کے حوالے سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے ادیبیہ پیپر مل کے اس کو بھی بند کیا تھا, اس میں آپ جو کرپشن ہوئی ہے آپ اس کو پھر ہائی لائٹ کریں. یہاں تو ایک پینڈنگ میٹر ہے, ایک ایشو ہے جو آلریڈی سبجوڈس ہے, آپ اس کے اندر کوئی دینے والے جو ریمارکس ہیں تو آپ نے ایک جج کے اوپر متاثر ہونے کی کوشش کی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے کیسز سے الگ کر لیں. تو اب آپ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. یہاں نا انصافی بلکہ ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تھینک یو سر. تھینک